دین اسلام کی آمد سے قبل ہر طرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ انسان مختلف ذات پات، رنگ اور نسل کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ لیکن دین اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی ان تمام فرسودہ روایات کا کلا کما کیا اور مختلف پسے ہوئے انسانی طبقات بشمول خواتین کو معاشرے میں ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلوایا، اور خواتین کو وہ حقوق دے دیے کہ جو حقوق دنیا کے اور کسی مذہب نے خواتین کو نہیں دیے۔ لیکن دین اسلام کی آمد کے کئی سو سال بعد بھی مغربی ممالک میں خواتین کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا رہا، اور تاریخ ایسے شرمناک واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جن کا ذکر کرنا بھی ہم اپنے چینل پر مناسب نہیں سمجھتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم برطانیہ کے وکٹورین ایرا کا ذکر کریں گے، جو 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل پر مشتمل ہے۔ ناظرین، وکٹورین ایرا میں قانونی طور پر طلاق دیے جانے کا عمل انتہائی پیچیدہ اور ٹائم ٹیکنگ تھا، جس کے باعث اس زمانے میں بیویوں کو کسی اور شخص کے آگے فروخت کر کے اپنے ازدواجی رشتے کو ختم کرنے کا ایک بیہودہ طریقہ انتہائی مقبولیت اختیار کر گیا۔ اپنی بیویوں کو بیچ کر ازدواجی رشتہ ختم کرنے کا یہ عمل کسی پرہجوم مقام پر کیا جاتا، تاکہ اس بات کے گواہ موجود رہیں کہ اب سے ان میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے۔ علیحدگی کا یہ طریقہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ رواج 17ویں صدی سے 19ویں صدی کے دوران رائج رہا، اور 20ویں صدی کے اوائل میں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ کوئی بھی شوہر جب اپنی بیوی کو بیچنا چاہتا تو پہلے وہ شخص اپنی بیوی کو ایک کموڈٹی کے طور پر رجسٹر کرواتا تاکہ وہ اسے فروخت کر سکے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کو ایک پبلک میٹنگ پوائنٹ پر لے جاتا اور اس کی گردن یا کمر کے ساتھ رسی باندھ کر لوگوں کے سامنے اس عورت کی پریڈ کرواتا۔ یہ نیلامی عموماً بازاروں، ہوٹلوں اور میلوں وغیرہ میں کی جاتی۔ نیلامی سے قبل ممکنہ خریداروں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے منادی بھی کروائی جاتی، اور نیلامی کی صدارت کے لیے ایک نیلام کنندہ بھی مقرر کر دیا جاتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تمام نیلامیاں پبلکلی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کچھ کیسز میں یہ نیلامیاں نجی محافل میں بھی طے پاتی۔ لیکن جو چیز سب سے اہم تھی وہ نیلامی کے دوران گواہوں کی موجودگی تھی۔ نیلامی کے دوران شوہر اپنی بیوی کی مختلف خوبیوں کا بھی اعلان کیا کرتا تھا تاکہ اس کی بیوی زیادہ سے زیادہ قیمت پر فروخت ہو سکے۔ بولی لگانے والے عموماً وہ مرد ہوتے تھے جو پہلے سے شادی شدہ عورتوں کی تلاش میں ہوتے تھے۔ اکثر اوقات مالدار کاروباری افراد کے بہاف پر ان کے ایجنٹس ان نیلامیوں میں شرکت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی خاتون کے رشتہ دار بھی بڈنگ میں شرکت کرتے تاکہ وہ اسے واپس اپنے گھر لے جا سکیں۔ ایک بار جب کوئی دوسرا شخص نیلام ہونے والی خاتون کو خریدنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس خاتون کی سابقہ شادی کو اسی وقت کالعدم قرار دے دیا جاتا۔ اس کے بعد نیا خریدار اپنی نئی بیوی کی تمام ذمہ داریاں سنبھالنے کا پابند ہوتا، اور اس طرح ہر نیلامی کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی کہ سابقہ شوہر اپنی بیوی پر تمام تر حقوق سے دستبردار ہو چکا ہے۔ بیویوں کو نیلام کرنے کی کوئی خاص رقم متعین نہیں کی گئی تھی۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو کئی سو پاؤنڈز میں فروخت کرتے تھے، جبکہ کچھ لوگ تو ایک پینٹ یعنی 568 ملی لیٹر شراب کے عوض بھی اپنی بیوی کو نیلام کر دیا کرتے تھے۔ عموماً بیویوں کو سرعام نیلام کیے جانے کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ شوہر اپنی بیوی کی حرکتوں سے بے حد تنگ آ چکے ہوتے تھے، یا پھر بیوی اگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرتی تو شوہر اس کے بدلے اپنی بیوی کی تذلیل کی خاطر اسے سرعام نیلامی کے لیے پیش کرتے، یا انہیں اسی مرد کو بیچ دیتے جن کے ساتھ وہ عورتیں اپنے شوہر کو چیٹ کرتیں، یا اس عورت کے اپنے گھر والے ہی اس عورت کی بولی لگا دیا کرتے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ شادی ختم ہو چکی۔ اس کے علاوہ بہت سے شادی شدہ جوڑے باہمی رضامندی سے بھی اس طریقہ کار کے ذریعے اپنے رشتہ ازدواج کو ختم کیا کرتے، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے تنگ آ چکے ہوتے تھے، یا پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں رہ پاتے تھے۔ ناظرین، اس زمانے میں خواتین کے حصے میں طلاق کے بعد اپنے سابقہ شوہر سے کوئی رقم نہیں ملا کرتی تھی، اور نہ ہی اسے جائیداد میں سے کوئی حصہ دیا جاتا تھا، جس وجہ سے خواتین ایسے موقع پر بالکل بے یار و مددگار ہوتی تھیں۔ بہت سے کیسز میں تو خواتین کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی نیلامی کے بعد اس مجمع میں موجود کس شخص کے ساتھ روانہ کر دی جائیں گی،
اور انہیں مجبوراً اپنے ہائیسٹ بڈر کے ساتھ ہی جانا پڑتا تھا۔ بہرحال یہ ایک عجیب بات ضرور ہے کہ بہت سی بیویاں اپنی رضامندی کے تحت اس طریقہ کار کے ذریعے اپنی شادی کو ختم کروایا کرتی تھیں، جبکہ اس کے برعکس بہت سی بیویوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ انہیں عنقریب ان کے شوہروں کی جانب سے فروخت کر دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے شوہر ایسی حرکت کرنے سے پہلے اپنی بیویوں کو پیشگی اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں بیوی کو مال متاع سمجھا جاتا تھا اور اسے کسی بھی دوسری شے کی طرح خریدا اور بیچا جا سکتا تھا۔ ناظرین، اس دور میں قانونی طریقے سے طلاق دینے کا عمل انتہائی پیچیدہ اور ٹائم ٹیکنگ تھا۔ ایک شادی شدہ جوڑے کو پارلیمنٹ کے ایک نجی ایکٹ کے ذریعے اپنے رشتہ ازدواج کو قانونی طور پر ختم کروانا پڑتا تھا۔ اسی باعث بہت سے لوگوں نے اس مہنگے اور لینتھی پروسیس سے بچنے کے لیے اپنی بیویوں کی نیلامی کا سلسلہ شروع کر دیا، جو بے حد پاپولر ہو گیا۔ گو کہ یہ طریقہ کار قانونی نہیں تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کئی دہائیوں تک یہ رواج بدستور بغیر کسی قانونی پشت پناہی کے جاری رہا، جس کی وجہ سے عوام میں اسے غیر قانونی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بالآخر 19ویں صدی کے اواخر میں جب برطانوی حکومت نے یہ محسوس کیا کہ عوام کو اس سلسلے میں کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو برطانوی پارلیمنٹ نے میٹریمونیل کلوزز ایکٹ پاس کیا۔ اس نئے ایکٹ کے لاگو ہونے کی وجہ سے شادی شدہ جوڑوں کو قانونی طور پر اپنا رشتہ ختم کرنے میں آسانی ملی۔ اس ایکٹ کے ساتھ ساتھ معاشرے میں روشن خیالی اور تعلیم کے فروغ کی وجہ سے بھی بیویوں کی فروخت میں بے حد کمی واقع ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ غیر انسانی رواج بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا۔